ایک دفعہ جمعۃ المبارک کے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھلی کچہری کے اندر لوگوں کے مسائل حل کر رہے تھے کہ اتنے میں باہر کسی عورت کے رونے کی اونچی آوازیں آنے لگیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک اس عورت کی آواز پہنچی تو سلطان نے باہر کی طرف دیکھا تو کھلی کچہری کے اندر سناٹا چھا گیا اور تمام لوگوں کا رخ دروازے کی طرف ہو گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ ابھی جا کر باہر دیکھو کون عورت ہے اور اس کے ساتھ آخر کیا زیادتی ہوئی۔ اس عورت کی آواز اتنی درد والی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہو گئے۔ اس عورت کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ جیسے ہی اس عورت کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو اس عورت کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، حتیٰ کہ اس کا آدھا جسم دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان نے اپنی نظریں جھکا لی اور اسی وقت ایک کنیز کو حکم دیا کہ اس عورت کے جسم پر چادر لپیٹی جائے۔ اس عورت کے جسم پر چادر لپیٹی گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو اندر لے جاؤ اور اس کو اچھا سا لباس پہنا کر باہر لے آؤ، کیونکہ اس طرح ننگی عورت کا عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے مسائل بیان کرنا یہ عدالت کی توہین ہے کہ کسی مسلمان کی بیٹی اس طرح اتنے مردوں میں کھڑی ہو کہ جس کا جسم تک نہ ڈھانپا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خواتین کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ کنیز اس کم عمر خاتون کو اندر لے گئی تو جب اندر جا کر پتہ کیا تو اس وقت کوئی ایسا لباس موجود نہیں تھا جو کہ اس خاتون کو پہنایا جائے۔ جب یہ سارا ماجرا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی اسم الدین خاتون کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنا ایک انتہائی قیمتی جوڑا نکال کر دیا اور کہا کہ اس لڑکی کو پہنا دو۔ کنیز نے کہا ملکہ یہ بہت قیمتی لباس ہیں جو کہ آپ نے بڑے شوق سے بنوایا ہے، اگر یہ جوڑا آپ اسے پہنا دیں گی تو آپ اپنے بیٹی کی شادی میں کیا پہنے گی؟ تو ملکہ نے کہا کوئی بھی اور جوڑا پہن لوں گی، اور ویسے بھی یہ سلطان کا حکم ہے اور میں سلطان کے حکم کے لیے جان بھی قربان کر سکتی ہوں، یہ لباس تو کچھ بھی نہیں۔ اس عورت کو قیمتی لباس پہنا کر باہر لایا گیا۔ وہ عورت جیسے ہی سلطان کے سامنے حاضر ہوئی تو اس نے کہا سلطان معظم، آپ کا خدا آپ کو سمندر میں موجود ریت کی مانند ترقی دے۔ آپ میرے بارے میں ذرا نہیں جانتے، نہیں آپ یہ جانتے ہیں کہ میں کتنی گنہگار ہوں، ایک بیکاری عورت ہوں۔ آپ نے یہ سمجھے بغیر مجھے اتنا قیمتی لباس پہنانے کا حکم دے دیا جسے میں ساری زندگی چاہ کر بھی نہیں پہن سکتی تھی۔ اس طرح کا ظرف کسی بھی شخص کا میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا، اور خاص کر آپ کی بیوی کا بہت بڑا دل ہے جنہوں نے اپنا انتہائی قیمتی سوٹ مجھ غریب عورت کے جسم پر نچاور کر دیا۔ سلطان نے کہا ہماری نظر میں نہ ہی کوئی امیر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غریب، ہم اللہ کے بندے ہیں اور تمام اسی کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت چیخنے چلانے لگی۔ اس کی درد سے بھری آواز سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے خاتون بتاؤ تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی؟ اس نے کہا سلطان معظم میرے ایک سوال کا جواب مل سکتا ہے کیا؟ سوچ کر بتائیے آپ میرے ایک سوال کا جواب دے سکتے ہیں کیا؟ یہ سن کر سلطان نے کہا بتاؤ کیا ہوا؟ خاتون نے درد بھرے لہجے میں کہا سلطان معظم میں بہت بڑی گنہگار ہوں، میں ایک بدکار عورت اور حتیٰ کہ 5 آدمیوں کی قاتل بھی ہوں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر سلطان خود اور دربار میں موجود تمام لوگ چونک گئے۔ قاتل اور بدکار عورت سلطان کے سامنے آنے کی جرت کیسے کر سکتی ہیں؟ سلطان اس عورت کو کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا سلطان معظم بے شک میں بدکار تو ضرور تھی لیکن قاتل کبھی نہیں تھی، لیکن اپنی جان بچانے کی خاطر مجھے قتل کرنا پڑا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم اپنی بات تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا سلطان معظم میری شادی ایک مزدور سے ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا دیا۔ میرا بیٹا جب 2 سال کا ہوا تو میرا شوہر کسی حادثے میں زخمی ہو گیا اور حتیٰ کہ اتنا زخمی ہوا کہ اب وہ کمانے کے قابل نہیں بچا، لہٰذا میں نے اپنے شوہر اپنے بچے کو بلکتا دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں بھیک مانگنے کے لیے باہر نکل پڑی، لیکن میں جس کے پاس بھیک مانگنے کے لیے جاتی بھیک دینے کے مطالبے میں وہ مجھ سے میرے جسم کا تقاضا کرتے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بے انتہا حسن سے نوازا ہے، لہٰذا چند دن بھوک سہنے کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ اگر اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو اپنے جسم کو بیچنا پڑے گا، اور اس کے بعد میں نے اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا۔ کبھی میں کسی تاجر کے پاس اپنے جسم کو بیچتی تو کبھی کسی قاضی کے پاس تو کبھی کسی زمیندار کے پاس، حتیٰ کہ مجھے جو شخص بھی دینار دینے کی حیثیت رکھتا میں اس کے ساتھ رات گزارتی۔
سلطان معظم، ایک دن مجھے ایک وڈیرے کی طرف سے پیغام ملا۔ اس نے مجھے اپنے ڈیرے پر بلایا اور کہا، فلاں ڈیرے پر آ جاؤ، تمہیں میرے ساتھ ایک رات گزارنے کے بدلے میں 1000 دینار اور 100 سونے کے سکے دیے جائیں گے، لہٰذا تم ایک رات کے لیے میرے ساتھ 100 سونے کے سکوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں اس کے ڈیرے پر پہنچ گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ ایک رات کے 100 سونے کے سکے اور 1000 دینار مل جائیں گے۔ یہ میری ساری زندگی کی کمائی سے بھی زیادہ تھے۔ لیکن جب میں اس کے ڈیرے پر پہنچی تو میں نے اس وڈیرے کو کہا کہ بے شک میں کئی لوگوں کے ساتھ سو چکی ہوں، لہٰذا میں ایک رات کے 100 سونے کے سکے اور 1000 دینار لوں گی۔ یہ سن کر اس نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وہ وڈیرا مجھے ایک بڑی سی حویلی کے اندر لے گیا۔ اس حویلی کے اندر جب لے گیا، میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو باقی اور 5 آدمی شراب میں دھت بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے وڈیرے سے کہا کہ یہ کون ہیں؟ تو اس نے کہا، یہ سب میرے دوست ہیں، ان کی میں نے دعوت کی ہے اور اسی لیے تو میں نے تمہیں بلایا ہے۔ اس ایک رات میں آپ نے ان تمام لوگوں کو اپنے جسم سے لطف اندوز کروانا ہے۔ میں نے اس وڈیرے کو کہا، تمہارا اور میرا مطالبہ صرف ایک تمہارے ساتھ ہوا تھا، ان 5 آدمیوں کے سامنے میں اپنا جسم نہیں پھیلا سکتی۔ اس وڈیرے نے کہا، 100 کی جگہ میں تجھے 500 سونے کے سکے دوں گا، تمہیں بس ان سب کو خوش کرنا پڑے گا۔ میں نے وڈیرے کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس کی بات کا انکار کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اب یا تو مجھے اپنا جسم ان کے حوالے کرنا پڑے گا یا پھر میری جان جائے گی۔ میں نے اسی وقت خنجر نکالا اور لڑتے لڑتے میں نے ان 5 آدمیوں کو، جو کہ شراب کے نشے میں دھت تھے، خنجر سے ان کے گلے کاٹ دیے۔ کسی کو خنجر سینے میں لگا تو کسی کی گردن میں، اور وہ سب کے سب مر گئے۔ ایک کو خنجر تھوڑا گہرا نہیں لگا اور وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے اس نے خنجر میرے سینے میں گھونپ دیا، لیکن میں خوش قسمت تھی کہ اس نے جس جگہ خنجر مارا اس جگہ میرا دل نہیں تھا، بلکہ میرا دل قدرت کے بنائے گئے نظام کی وجہ سے دائیں طرف تھا۔ اگر میرا دل بائیں طرف ہوتا تو شاید میں بھی موقع پر ہی مر جاتی، لہٰذا مجھے زخم تو ضرور ملا لیکن میری جان بچ گئی۔ میں باہر نکلی تو ایک بزرگ چرواہا گزر رہا تھا۔ اس نے مجھے زخمی حالت میں دیکھا تو اس نے مجھے اپنے گدے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس نے میری دیکھ بھال کی اور میرے زخم کو داغا۔ اس نے میری بیٹیوں کی طرح خدمت کی اور چند دن گزارنے کے بعد میرے زخم میں بہت بہتری آئی۔ جاتے ہوئے اس چرواہے نے مجھے، جو کہ ایک بزرگ تھا، اس نے مجھے ایک چادر لپٹائی اور کہا، میرے پاس کسی خاتون کے کپڑے نہیں، کیونکہ میں ایک اکیلا بزرگ اس جھونپڑی میں رہتا ہوں، لہٰذا تم اس چادر کو لپیٹ کر اپنی گھر چلی جاؤ۔ سلطان معظم وہ چادر لپیٹ کر تھوڑا سا باہر نکلی تو دیکھا کہ ایک اور بیکاری سردی سے بیتا ٹھٹک رہا تھا۔ میں نے وہ چادر اس کے حوالے کر دی، لیکن میرے دل میں ابھی تک وہ تڑپ تھی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اے میرے مالک، اگر خنجر میرے سینے میں، میرے دل میں لگ جاتا تو میں تو مر جاتی اور نہ ہی مجھے توبہ کرنے کا موقع ملتا اور میرے پیچھے میرا بیٹا اور میرا شوہر بھوک سے مر جاتے۔ سلطان معظم، یہ خیالات مجھے پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں آئے۔ نہ جانے کیوں اس واقعہ کے بعد میرا دل بڑا بدل گیا۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہی تھی اور توبہ کر چکی تھی، لیکن میرے دل میں ایک سوال تھا کہ کیا اتنے بڑے گنہگار کو اللہ تعالیٰ معاف کیسے کر سکتا ہے؟ اور اسی سوال کے لیے میں یہاں سے گزری تو مجھے پتہ چلا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے اس سلطنت کے سردار کھلی کچہری کے اندر موجود ہیں، اور میں دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آ گئی۔ سلطان معظم، کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے معافی مل سکتی ہے کیا؟ میں ان گناہوں کی توبہ کر سکتی ہوں؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے۔ سلطان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر دربار میں بیٹھے تمام لوگ حیران ہو گئے اور یہ عورت بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ میں نے ایسی کیا بات کر دی کہ سلطان نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اچانک تمام لوگوں اور اس عورت کو مخاطب کر کے سلطان نے کہا، اے خاتون، میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ تمہیں میری بات کی سمجھ آ جائے گی، اور تمہارے علاوہ بھی اس دربار میں جس شخص کے دل اور ذہن میں یہ خلش ہیں کہ وہ بخشا جائے گا کہ نہیں، میں نے فلاں گناہ کیا، مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا، وہ اس واقعے کو دھیان سے سننے کے بعد خود ہی سمجھ جائے گا کہ وہ بخشا جا سکتا ہے یا نہیں، اللہ اسے معاف کرے گا یا نہیں، اس کی دنیا اور آخرت کیسی ہو سکتی ہیں۔ اس واقعے کو بغور سمجھنے کے بعد آپ اندازہ کر سکیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہر شخص کے ضمیر کی آواز وہ محسوس کر سکے گا۔
तमाम लोग सुल्तान सलाह उद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देख रहे थे। सुल्तान सलाह उद्दीन अय्यूबी ने कहा, ये आज से तकरीबन कोई 20-25 साल पहले की बात है। इस वक्त मैं एक मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था। उसी शहर में एक औरत जो कि बहुत ही खूबसूरत और हसीन व जमील थी, उस औरत को अल्लाह ताला ने बहुत हुस्न से नवाजा था। हिरन जैसी आंखों वाली लड़की इस पूरे शहर में और नहीं थी। और इत्तेफाक की बात है कि वो औरत भी गुर्बत से तंग आकर उसने भी अपने जिस्म को बेचना शुरू कर दिया, लेकिन उसका कारोबार इतना सस्ता नहीं था। वो अपना जिस्म बड़े बड़े वज़ीरों, बड़े बड़े काजियों और हत्ता के बड़े बड़े ताजरों के पास बेचती थी। उसके हुस्न की शोहरत न सिर्फ मिस्र और फ़लस्तीन में फैली, बल्कि वो लड़की अपने हुस्न की वजह से पूरे अरब में मशहूर हो गई। उसके हुस्न के चर्चे सुनकर एक दफ़ा उसको एक शहज़ादे का ख़त मिला, जिसमें उसने लिखा कि फ़लाँ दिन हज के लिए एक काफ़िला रवाना होने वाला है। अगर तुम इस काफ़िले के साथ मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें इतनी दौलत से नवाज दूंगा कि तुम्हें सारी ज़िंदगी किसी और के साथ सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस औरत के दिल में लालच आ गया और उसने सोचा कि अगर एक रात की इतनी दौलत मिलेगी कि मेरा हर ख्वाब पूरा हो जाएगा तो ये सौदा घाटे का नहीं। उस औरत ने तैयारियां शुरू कर दी। काफ़िले के अंदर 1-2 ताजिर भी मौजूद थे, लेकिन इन्होंने भी तिजारत करने के बाद ही हज के लिए जाना था। इस इतने बड़े काफ़िले में सिर्फ एक ही लड़की थी जो कि इसे शहज़ादे के पास फहशियत का काम करने जा रही थी। तमाम लोग रास्ते में अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए खुशी खुशी के साथ जा रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं जाकर अपने अल्लाह से अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगूंगा, तो कोई कह रहा था मैं अपनी बेटी के लिए उसके अच्छे नसीब की दुआ करने जा रहा हूँ। तो किसी के मुंह से सिर्फ ये अल्फाज निकल रहे थे कि या अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मैं नादिम हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मेरी आखिरत को संवार दे। सारे रास्ते में इस काफ़िले के अंदर बस इसी औरत की बातें हो रही थी जो कि इसके दिल पर लगी रही। एक तरफ वो सोचती कि मैं किस मकसद के लिए जा रही हूँ और दूसरी तरफ ये लोग किस मकसद के लिए जा रहे हैं। इनकी बातें इस औरत को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही थी। उस ख़त में उस शहज़ादे ने ये लिखा कि फ़लाँ मकाम पर मेरे शाहसवार मौजूद होंगे, वो तुम्हें इस काफ़िले से लेकर सीधा एक हवेली में ले जाएंगे। मैं उस हवेली के अंदर 1 दिन के अंदर पहुंच जाऊंगा और उस हवेली के अंदर ही हम अपनी रात रंगीन करेंगे और लुत्फ़ उठाएंगे। काफ़िला रवाना हो गया। चंद दिनों के बाद काफ़िला उसी जगह से गुजरा तो वहाँ कीमती लिबास में मलबूस 8 घोड़ों पर शाहसवार मौजूद थे। इन्होंने लड़की को पहचान लिया और उस लड़की को काफ़िले के साथ अपने घोड़े पर सवार करके उस हवेली के अंदर ले गए। वो लड़की जैसे हवेली के अंदर पहुंची, कमरे के अंदर शाही बिस्तर मौजूद था। उसके जहन में लोगों की बातें चल रही थी और इतना लंबा सफ़र करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। वो बिस्तर पर लेट गई और उसे नींद आ गई। उसने नींद में देखा कि उसके बाएं तरफ एक आदमी अपने हाथ में छड़ी लिए खड़ा है और उस छड़ी से रोशनी ही रोशनी, नूर ही नूर निकल रहा है और इस नूर से सारा कमरा रोशन हो गया। जब दूसरी तरफ वो देखती हैं तो इसका जिस्म न बर्दाश्त करने वाली आग में जलस रहा है। वो ख़ुद को आग से बचाने की बहुत कोशिश कर रही हैं। वो दौड़ती हैं तो आग उसके पीछे पीछे चलती हैं। अचानक वो एक गहरी खाई में जा गिरती हैं जहाँ बड़े बड़े सांप, बिच्छू वगैरह इसे नज़र आते हैं तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। अचानक इसी दहशत के साथ अपने सारे जिस्म पर पसीने को महसूस करते हुए उसकी आंख खुल गई। वो बहुत परेशान हो गई और उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई और उसने उसी वक्त अपना कीमती सामान अपने साथ लिया और बाहर निकली तो देखा कि हवेली के पास एक ऊँट वाला खड़ा था जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चंद सोने के सिक्के लेता है। उस औरत ने उसको कहा कि तुम मुझे मक्का मुकरमा पहुंचा दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। मक्का मुकरमा हवेली से 40 मील के फासले पर था। उस ऊँट वाले ने कहा अगर तुम्हें मक्का मुकरमा पहुंचना है तो मैं 2 घोड़े लेकर आता हूं, घोड़े पर हम जल्दी पहुंच जाएंगे। वो चंद लम्हों के बाद 2 घोड़े लेकर पहुंच गया। वो औरत घोड़े पर सवार हुई और सीधा मक्का मुकरमा जाकर पहुंच गई। हज के फ़राइज़ अदा करने लगी और उसी दौरान हर लम्हे अल्लाह से हाथ उठा उठा कर दुआ मांग रही थी। ए मेरे मालिक, ए मेरे रब, शुक्र हैं तूने मुझे एक सीधे रास्ते पर डाल दिया। ए मेरे मालिक, तू मुझे माफ़ फरमा दे, मैंने तेरे दिए गए कीमती नेमत को गलत कामों में लगा दिया और दुनियावी दौलत के लिए मैंने अपने जिस्म को बेचना शुरू कर दिया। ए मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर दे, मैं गफलत में डूब चुकी थी, मुझे दुनिया की रंगीनी ने अपनी तरफ माइल कर लिया था।
مجھے تو خیال کرنا تھا کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ میرا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اتفاقاً اسے حج کے دوران ہی مسلمانوں کے سلطان کا ایک سپہ سالار جمال ثانی مل گیا۔ سلطان کے سپہ سالار کو جب اس لڑکی نے دیکھا تو اس کے پاس گئی اور کہا، حضور آپ اور یہاں کیسے؟ سپہ سالار نے کہا، اے لڑکی تم یہاں کیسے؟ تمہارا کام تو یہاں نہیں، کیونکہ یہ سپہ سالار اس عورت کو جانتا تھا، ان کی پہلے ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ ملاقات یوں ہوئی تھی کہ ایک دفعہ سلطان کا یہ سپہ سالار پڑوسی بادشاہ کے ایک وزیر کو سلطان کا پیغام دینے کے لیے گیا تو اس وقت یہی لڑکی وزیر کے کمرے میں اس کے ساتھ سونے کے لیے جا رہی تھی۔ سلطان کے سپہ سالار نے اسے منع کیا تھا کہ تم یہ کام چھوڑ دو، ایک مسلمان ہو کر یہ تم غلط کام کر رہی ہو، یہ کسی بھی مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا، تم چند سونے کے سکوں کی خاطر یا دیناروں کی خاطر اپنا جسم بیچ رہی ہو، تم نہ صرف اپنا بلکہ مسلمان عورتوں کے لیے باعث شرمندگی کا باعث ہو۔ لیکن اس نے اس وقت سلطان کے سپہ سالار کو جھڑک کر وہاں سے چلی گئی، لہٰذا سپہ سالار اسے مکہ مکرمہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس لڑکی نے کہا، سپہ سالار کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی، میری منزل تو غلط تھی لیکن میری منزل، میرا راستہ، میرا دل تبدیل ہو گیا اور میں نے اللہ سے توبہ کر لی، اللہ سے تم بھی دعا مانگو کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ سپہ سالار نے کہا، بے شک وہ بڑا غفور اور رحیم ہے، وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ جمال ثانی نے کہا کہ تمہیں معاف کرنے کے لیے یہی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا دل بدل دیا اور تمہیں اپنے گھر میں مہمان بن کر بلایا، اور یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ یہ سنتے ہی یہ عورت زاروں قطار رونے لگی، کبھی یہ خدا کی شان کو دیکھتی اور کبھی اپنی زندگی میں کیے گئے کرتوتوں کو۔ جمال ثانی نے اس کو حوصلہ دیا، پھر ان دونوں نے اکٹھے حج ادا کیا، اور جب حج کی واپسی پر قافلہ تیار ہونے لگا تو اس لڑکی نے سپہ سالار کو کہا، میرے ساتھ اور کوئی نہیں، لہٰذا میں اس قافلے کے ساتھ چلنا چاہوں گی۔ تو سپہ سالار نے کہا، بے شک تم ہمارے ساتھ چلو، لیکن یہ حاجیوں کا قافلہ ہے اور میں ایک سپہ سالار ہوں، میرے ساتھ اگر قافلے والے نامحرم لڑکی کو دیکھیں گے تو وہ مجھے کیا کہیں گے، لہٰذا تم میرے ساتھ نکاح کر لو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس لڑکی نے سلطان کے سپہ سالار سے نکاح کر لیا اور اس کے بعد وہ سپہ سالار کی بیوی بن گئی۔ وقت آنے کے بعد وہی سپہ سالار کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ لڑتے لڑتے دونوں شہید ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ لوگ دیکھیں کہ ایک عورت جس کی ہر رات کسی نہ کسی نامحرم مرد کے ساتھ بستر غلاظت پر گزرتی تھی، وہ ایک شہید سپہ سالار کی بیوی بن گئی، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کرتا تو وہ کبھی بھی شہید نہ ہوتی، نہ خدا اس کا دل بدلتا اور نہ اپنے گھر میں اسے بلاتا۔ یہ واقعہ سن کر وہ لڑکی زاروں قطار رونے لگی، حتیٰ کہ اس کی ہچکی بند ہو گئی۔ اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے بعد اس عورت نے کہا، سلطان معظم آپ بھی اللہ سے دعا کرنا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اتنے میں ایک سلطان کا وزیر بول اٹھا اور کہا، حضور اس لڑکی نے 5 آدمیوں کا قتل کیا، آپ اسے ایسے کیسے جانے دیں گے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے وزیر یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ اس لڑکی نے ان مردوں پر اس وقت حملہ کیا جب اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا، اور اپنی جان بچانے کے بدلے میں اگر حملہ آور کو قتل کیا جائے تو اس کے بدلے میں کوئی قصاص نہیں ہوتا، لہٰذا اس عورت پر کوئی قصاص یا گناہ نہیں، اس لیے اس عورت کو بغیر کوئی سزا سنائے سلطان صلاح الدین ایوبی نے عدالت سے رخصت کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ عورت بعد میں اتنی نیکوکار بن گئی کہ بڑے بڑے عالم اس کا بڑے ادب سے ذکر کرتے تھے، اور اکثر لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر اس دنیا میں کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہے تو اس سے بہتر شکل جنتی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ بہت زیادہ پرہیزگار بن چکی تھی، پردے دار بن چکی تھی۔ بس جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے تو پھر اس کا دامن تھام لیتا ہے۔ انسان خطا کار ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان اپنی زندگی میں بے شمار ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن جب اللہ اسے ہدایت دیتا ہے تو اس کے اپنے تمام گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے، اور یہ رو رو کر اللہ سے اپنی زندگی میں کیے گئے سیاہ اعمالوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر سچے دل سے سچے نیت سے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرما کر اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور یہی دنیا و آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جسے اللہ معاف کر دے وہ راہ حق کا مسافر بن جائے، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو ہو سکے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔